ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں اور قابل قدر ماں اور بہنوں، نصیحت کے طور پہ اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج 14 اگست بھی ہے اور جس کو ہم یوم آزادی کے نام سے یاد رکھتے ہیں ہر سال، اور اس کے اندر جو بنیادی چیز وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک جس کا نام بھی ہم نے پاکستان رکھا اور اس کے لیے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں قربانیاں دینے کے بعد یہ ملک ہم نے حاصل کیا. تو ہجرت کی ایک ایسی داستان کہ جس نے اپنا گھر ہوتے ہوئے اور اپنے رشتہ دار، والدین، عزیز و اقربا کے ہوتے ہوئے ارادہ کیا ہو کہ میں یہ دھرتی چھوڑ کر، یہ وطن چھوڑ کر اور میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے ایک ایسے ملک میں جانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ اس کی نیت اور اس کے ارادے میں یہ ہو کہ اسلام نافذ ہوگا اور وہاں پہ امن ہوگا اور وہاں پہ سکون ہوگا. کیونکہ میرا یقین ہے اور آپ کو بھی کسی حد تک یقین ہوگا کہ اگر صرف زمینوں کے لیے ہجرت کی جاتی تو زمینیں تو وہاں پر ہی لوگوں کے پاس موجود تھی. تو جو ہمارے اسلاف تھے یا جو ہمارے بزرگ تھے ان کی ہجرت کا اصل مقصد جو تھا وہ یہ تھا تاکہ ہم اسلام کے اوپر عمل کر سکیں اور ٹھیک طریقے سے ایک اسلامی جو نظام ہے اس ملک میں ہم قائم کر سکیں. نیت اور ارادہ یہ تھا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شاید ابھی تک ہم عملی طور پہ ایسا نہیں کر پائے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم جس نیت اور جس ارادے کے ساتھ یہ ملک ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے بلا تفریق سب لوگوں نے کوشش کی اور یہ ملک حاصل ہوا جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے اوپر حقیقی معنوں میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں اسی دن کی نسبت سے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک ایک ریاست دی ہے جس کے اندر ہماری اپنی پہچان ہے اور جس کے اندر ہم اپنا تشخص رکھتے ہیں اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ہم یہاں پہ رہتے ہوئے جو موسم کی نعمت ہے اس کو بھی
اور آب و ہوا کی جو نعمت ہے اس کو بھی، اور اس کے علاوہ اس ملک کی زمین سے جتنے بھی فائدے ہم حاصل کرتے ہیں، یقیناً اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دھرتی، ایک وطن، ریاست عطا فرمائی۔ لیکن اصل میں جو بات میں آج بڑے تحمل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ شاید ساری بات تو یہاں آج کرنا مشکل ہے، اس کے لیے ہمیں شاید الگ سے بھی بات کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہ فرمایا تھا کہ ہر تنگی کے ساتھ میں نے آسانی رکھی ہوئی ہے، ہم نے اس تصور کو بہت محدود رکھا اور ہم نے سوچا کہ یہ چند ایک معاملات ہوتے ہیں جس کے اندر تھوڑی سی تنگی آئے گی اور پھر آسانی ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جو کردار ہے اس پہ جا کے اگر ان باتوں کو دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی کہ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا وہ واقعہ قصہ آپ نے سنایا کہ میرے ساتھ غار حرا میں ہوا کیا ہے، تو انہوں نے اسی وقت ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا اور ورقہ بن نوفل جو اس وقت کا تورات کا، انجیل کا، زبور کا عالم تھا اور بڑی عمر میں پہنچ چکا تھا، تو اس کے پاس لے کے چلی گئی اور جا کے عرض کی کہ دیکھیں یہ بڑی ایک آج عجیب سی بات کہہ رہے ہیں کہ میں غار حرا میں تھا اور میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور میرے کندھوں پہ بوجھ ڈالا، اس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو ورقہ بن نوفل کی اس بات پہ آج آپ کو غور کرنی چاہیے۔ وہ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ چلو مجھے پورا قصہ سناؤ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پورا قصہ اس طرح سنایا جیسے کہ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ میں غار حرا میں جاتا تھا، اتنے دن رہتا، ایسے میں رہتا تھا اور ایسے میں عبادت کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو میں پڑھ نہیں پایا، پھر اس نے میرے کندھوں پر کافی بوجھ ڈالا اور میں گھبرا گیا کہ میری جان نکالے گئی، اور پھر اس نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پھر میں پڑھنے لگا۔ دو باتیں کی ورقہ بن نوفل نے۔ پہلی بات تو یہ کی کہ کاش کہ میں اس دن زندہ ہوں، کاش کہ میں اس دن تک میں زندہ ہوں کہ جس دن آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ تو ایک ہی لمحے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیرت میں بھی چلے گئے اور اس کی الفاظ پہ غور کریں۔ آپ نے فرمایا چچا آوا مخرجیہ، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آوا مخرجیہ، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ 40 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے، میری جائے پیدائش یہی ہے اور میرے والدین یہاں پہ تھے اور میرے جو رشتہ دار تھے وہ یہاں پر ہیں اور مجھے امین کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں، اور مکے والے جتنے لوگ ہیں ان کی اکثر کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں اور ان کے بڑے بڑے فیصلے میں کرتا ہوں، حتیٰ کہ حجر اسود کے فیصلے بھی انہوں نے مجھ سے کروائے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے اندر ایک بطور حاکم بھی دیکھا جائے تو اکثر فیصلے مجھ سے کرواتے ہیں۔ تو چاچا آپ نے عجیب سی بات نہیں کی کہ آوا مخرجیہ کہ یہ قوم میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے پھر دوسری بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس فرشتہ آیا ہے نا، یہ صرف آپ کے پاس نہیں آیا، یہ اس سے پہلے بھی اللہ کے نبیوں کے پاس وہی لے کر آتا رہا، اور میرے مطالعے میں یہی ہے کہ جس کے پاس بھی یہ آیا ہے اس کی قوم نے اپنے اس نبی اس رسول کو اپنی بستی سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے۔ تو یہ بات تو پکی ہے کہ ایک دن آپ کے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے،
یعنی آپ اس چیز سے یہ تو کم از کم اخذ کر لیں کہ پہلی وحی اور پہلی وحی کے اندر جو تشریح یا وضاحت پوچھے گی تو جواب یہ ملا کہ اس کا اینڈ یہ نکلے گا کہ آپ کو یہ بستی چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ یہ دین اور یہ اسلام اور یہ جو عقیدہ آسمان سے آتا ہے زمین والے تو اس کو برداشت ہی نہیں کرتے، سو آپ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں تو اسی دن ہی بات بیٹھ گئی تھی کہ کتنے یقین سے بزرگ نے کہا ہے کہ آپ کو نکالا جائے گا، لیکن اللہ کا کرنا ایک یہ ہوا کہ ورقہ بن نوفل اس کے صرف چند دن بعد ہی وفات پایا، یعنی وہ وقت نہیں آیا کہ جس میں وہ ان کی مدد کر سکتے۔ میں اس چیز کو نہیں ابھی چھیڑ رہا کہ آپ ان کو آپ مسلمان میں شامل کریں گے یا غیر مسلم میں، یہ بحث الگ ہے، لیکن زیادہ علماء ان کو مسلم میں شامل کیا ہے کہ وہ کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنے والے تھے، البتہ چند دنوں کے بعد وہ دنیا سے رحمت فرمائے۔ اس کے بعد 13 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارے۔ ان 13 سالوں میں آپ کے ذہن میں وہ پہلی بات ضرور تھی کہ یہ قوم مجھے نکلنے پہ مجبور کرے گی۔ تو اصل میں دنیا میں جہاں بھی ہجرت ہوتی ہے تو ہجرت کے پیچھے اصل جو محرکات رہے دنیا میں، جو اسلامی ہجرت تھی وہ تھی سب سے پہلے جو ہجرت کی باقاعدہ فیملی کے ساتھ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کو بیان کیا جو کہ صحیح بخاری میں ہے۔ فرمایا سب سے پہلے باقاعدہ ہجرت کرنے والے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی، اور پھر جو ان کی لونڈی تھی باقاعدہ بعد میں جو بادشاہ نے تحفے کے طور پہ دی، تو انہوں نے باقاعدہ ہجرت کی۔ اور فرمایا فیملی کے طور پہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی نے ہجرت کی، اور فرمایا پھر میرے دور میں، میرے دور سے مراد یہ تھا مکے سے باقاعدہ جو فیملی کے ساتھ ہجرت کی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور میری بیٹی نے ہجرت کی زینب۔ تو ہجرت کا سلسلہ جتنا بھی تھا وہ دین کے دفاع کے لیے رہا ہے ہمیشہ کی طرح۔ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہجرت کے ساتھ منسوب ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی جو ہجرت ہوئی دنیا کے اندر وہ تھی نبی علیہ السلام کے دور کی ہجرت تھی۔ اور میں یہاں پہ بیان کر چکا ہوں، شاید تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں میں آج بھی، کہ سیدنا عمر بن خطاب کے مسلمان ہونے کی ایک وجہ ہجرت بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو اس کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خالہ جو کہ مسلمان ہو چکی تھی وہ بھی ہجرت کرنے کے لیے سامان باندھ رہی تھی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور جب وہ خالہ کو ملنے کے لیے گئے تو وہ سامان باندھ رہی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ خالہ آپ سامان کس لیے باندھ رہی ہیں، جیسے آپ کسی بڑے لمبے سفر پہ جا رہی ہیں؟ تو ان کی خالہ نے ان کو جواب دیا کہ دیکھو عمر، آپ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اور آپ لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے اب میں اور میرے باقی مسلمان لوگ اتنے پریشان ہو گئے ہیں، اب ہم آپ کا شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو عمر بن خطاب خود کہا کرتے تھے اس وقت مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہمارے رشتے دار بھی ہم سے محفوظ نہیں ہیں۔ تو کہتے وہ پہلی ضرب تھی جس نے تھوڑا سا مجھے نرم کر دیا کہ مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ ایک عورت ذات اپنا وطن چھوڑنے پہ تیار ہے، اپنا گھر چھوڑنے پہ تیار ہے، رشتے داروں کو چھوڑنے پہ تیار ہے، ایون کہ مجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تو کون سی اتنی طاقت ہے اس کے دل کے اندر جس کے لیے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی ایسے وطن میں جانا چاہتی ہے جو وطن ان کا نہیں ہے۔ تو یہ پہلی ایک تھوڑی سی عمر بن خطاب کے دل میں اسلام کے بارے میں جو نرمی پیدا ہوئی وہ یہاں سے پیدا ہوئی، اور یہ میں اس لیے آپ کو اظہار کیا ہے کہ ہجرت میں ہر مہاجر یہی سوچتا تھا کہ ہمیں اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے بچانا ہے۔ اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کہتے ہیں کہ میری بات سنیں، مجھے آج رات خواب آیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کیا خواب آیا آپ کو؟ کہتے ہیں مجھے خواب آیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں ہجرت کی جگہ دکھا رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور وہ کس طرح کی جگہ ہے؟ کہ جو اللہ نے مجھے دکھائی ہے وہ ایسے ہے جیسے پتھریلا علاقہ ہے اور کھجوروں کے باغات ہیں اور اس کے درمیان میں کوئی شہر آباد ہوگا، وہاں پر ہم ہجرت کریں گے۔ تو یہ مجھے دکھایا تو ہے اللہ تعالیٰ نے،
لیکن میں بھی یہ نہیں جانتا کہ یہ کون سی جگہ ہوگی جہاں پہ ہم جائیں گے، صرف جگہ کی صورتحال سے اللہ نے مجھے آگاہ کیا ہے۔ جبکہ آپ لوگوں کو یہ علم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا جو معاملہ ہے وہ دراصل پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، تورات میں، انجیل میں، زبور کے اندر بھی لکھا ہوا تھا۔ اسی لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ شام کے اندر گئے عیسائیوں کے پاس پڑھنے کے لیے، اور موصل میں گئے پڑھنے کے لیے، اور ہمس میں گئے پڑھنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے وہ بکتے بکاتے آئے، تو ایک استاد جو آخری استاد تھا نا ان کا معلم، وہ عیسائی تھا، تو اس نے کہا جی سلمان ابھی دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں آپ کو بھیجوں اور آپ دین کی اصل تعلیم دے سکیں، سوائے اس کے ایک امید ہے اور اس کے لیے تجھے انتظار کرنا ہوگا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ استاد محترم آپ مجھے بتائیں، میں وہ بھی کوشش کر لیتا ہوں، اور میں تو پہلے ہی کوشش کرتے کرتے یہاں پہنچا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میری کتاب میں، ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی، ایک رسول آئے گا اور وہ ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں آئے گا، اور جس شہر میں وہ آئے گا وہ کھجوروں والا شہر ہوگا، اور اس میں باغات ہوں گے کھجوروں پہ، تو وہ جو ہوگا نا وہ نبی رسول، وہ سچا نبی رسول ہوگا۔ اگر اس جگہ پہ تو پہنچ جائے نا تو سمجھ لے کہ تو اصل جگہ پہ پہنچ گئے۔ تو پرانی کتابوں میں بھی اس ہجرت کا تصور جو مکے سے مدینے کا تھا وہ موجود تھا۔ میں ہجرت کے ٹاپک کو اس لیے تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، بنیادی طور پر ہم نے بھی ہندوستان سے ہجرت کر کے اس ملک کو حاصل کیا، تو ہجرت کا جو اسلامی تصور ہے ہمارے ذہنوں میں جس حد تک بھی ممکن ہو وہ ہونا چاہیے۔ تو ہجرت کا تصور اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ ایک دیہاتی آدمی نے، جو کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ہجرت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہجرت میں ثواب بہت زیادہ ہے، اور دوسرا ہجرت کا معاملہ دو شمار بہت زیادہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تو ثواب کا تو طلبگار ہے، لیکن تیرے لیے یہ ہجرت کرنا انتہائی دشوار ہوگا۔ میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو اس دریا کے پار اس جگہ پہ رک جا اور وہاں پہ اللہ کے لیے نیک عمل کر، تیرے پاس مال ہے زکوٰۃ دینے کے لیے؟ دوسرے کا جی بالکل میرے پاس ہے۔ آپ نے کہا زکوٰۃ واجبی ادا کر اور پھر صدقہ و خیرات دے اور وہاں پہ ٹھہر جا، اور اللہ تعالیٰ تجھے وہاں پہ وہ اجر دے دے گا۔ یہ کوئی خاص اجازت دے دی آپ نے اس دیہاتی آدمی کو، کیونکہ آپ ماہر نفسیات بھی تھے، آپ کو اس کو بہت مشکل نہ ہو جائے تو آپ نے اس کے لیے ذرا آسانی پیدا کر دی۔ لیکن آپ نے یہ ضرور بتایا کہ ہجرت میں ثواب زیادہ ہے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کے ساتھ ہوتا، لیکن چونکہ مجھے ہجرت پسند ہے میں مہاجرین کے ساتھ ہوں۔ تو اس لیے ہجرت کا تصور اتنا بڑا ہے کہ ابھی محرم الحرام شروع ہوگا تو یہ ہمارا ہجری جو سال ہوتا ہے اس کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ تو آپ نے کبھی سوچا، کبھی غور کیا اس معاملے کے اندر؟ حالانکہ مسلمان ہونے کے ناطے سے کرنا چاہیے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کابینہ کو بلایا کہ ہمیں اپنے اسلامی جو سال ہے نا، اس پہلے تو عیسوی سال ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا ہمارا ایک اسلامی سال ہونا چاہیے اور اس کا کوئی پہلا مہینہ، پھر دوسرا مہینہ، پھر تیسرا مہینہ ہونا چاہیے۔ تو سارے صحابہ کرام بیٹھ کے تشریف فرما تھے، تو آپ نے ایک سے پوچھا آپ کا کیا ارادہ ہے کہ ہم کہاں سے اپنا سن ہجری شروع کریں، اپنا سن اسلامی شروع کریں؟ تو کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میں جو سن کی ابتدا تھی، بعد نے یہ بھی کہہ دیا کہ جنگ بدر چونکہ ہم نے لڑی اور بڑی نمایاں جنگ تھی، سو ہم وہاں سے اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ جس مہینے میں جنگ بدر ہوئی اس کو پہلا مہینہ تصور کر لیتے ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں نہیں، یہ تو بڑا لمیٹڈ ہو جائے گا۔ پھر کسی نے کہا اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں جس دن آپ کی پیدائش ہوئی وہ بہت بڑا دن تھا۔ اچھا جس دن ہم نے مکہ فتح کیا وہ بہت بڑا دن تھا۔ جب ہم نے غزوہ خندق لڑی وہ بہت بڑا دن تھا۔ اچھا جس دن اسلام مکمل ہو گیا وہ بہت بڑا دن تھا۔ اس طریقے سے اپنی اپنی رائے کا بہت خوبصورت انداز میں اظہار کیا گیا کہ یہ بڑے بڑے معروف دن ہیں، اور اس سے بڑا کیا کہ جس دن حجۃ الوداع ہوئی، مکہ فتح ہوا، اگر اسی کو ہم اپنے سن کے ساتھ شامل کر لیں، وہیں سے اپنا سال شروع کر لیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ پھر مسلمانوں نے بڑے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کہا کہ نہیں، ہم اپنے سال کا آغاز اس دن کریں گے جس دن ہم نے مکہ چھوڑ دیا۔ اور ہجرت کے تصور کو انہوں نے جہاد کے تصور سے بھی زیادہ سمجھا۔
ہجرت کے تصور کو انہوں نے باقی میدان بدر کے اندر جو لڑے تھے اتنے نمایاں تھے اس سے بھی زیادہ بڑا سمجھا اور کہا کہ ہجرت کا تصور چونکہ عالمی تصور ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی ہے اور باقی انبیاء نے بھی ہجرت کی ہے، ان کو مجبور کیا گیا تھا اور پھر ہم نے ہجرت کی اور نبی علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، اور اس سے پہلے ہمارے جو تھے 72 لوگ جو تھے وہ مکہ چھوڑ کر وہ حبشہ کے اندر بھی گئے، اور حبشہ کی ہجرت ایک بنیادی ایک تجربہ بھی تھا کہ ہجرت کرنے کے بعد کس قسم کا رد عمل آتا ہے لوگوں کی طرف سے، اور ایک حکمت بھی تھی جب آپ نے مہاجرین کو بھیجا حبشہ میں، تو آپ کو میں وہ واقعہ ہجرت کا سنا چکا ہوں لیکن تھوڑا سا اس میں ایک نئی بات ہے کہ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو یہاں سے مکے سے بھی 2 سفیر چلے گئے جا کے حبشہ، جو وہاں پہ لیڈر تھا اس کا نام تھا اسمہ نجاشی، نجاشی تو لقب ہوتا ہے، اسمہ اس کا اصل نام تھا، حمزہ ہے، سواد میم اور ہا کے ساتھ اسمہ اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جب گئے تو وہ عیسائی تھا، تو ان سفیروں نے کہا جو مکے سے گئے تھے کہ ہمارے مجرم آ گئے آپ کے پاس، آپ ایسا کریں ہمیں وہ واپس کریں، تو اس نے کہا کہ میں ضرور آپ کے مجرموں کو واپس کروں گا، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ کر آئے؟ انہوں نے ایک نیا دین قبول کر لیا ہے، یعنی مکے والے بھی یہ مانتے تھے کہ وہ کسی دین کی وجہ سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے اور وہ آپ کی سلطنت میں بنا اجازت کے آ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں صبح آپ کو دے دوں گا، لیکن بیچ میں دربار میں سے کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ بھی بادشاہ ہیں، آپ حکم آپ کا سارا آنکھوں پر، لیکن ان کو بلا کے تو پوچھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی سلطنت میں کیوں آئے ہیں، سلطنت تو اور بھی بہت ساری ہے، تو پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ حاضر ہوئے اپنے پورے قافلے کے ساتھ، میں مختصر کر رہا ہوں، انہوں نے پھر کہا کہ دیکھو یا مالکو ان قوما جاہلیتا، اے بادشاہ ہم تو بالکل جہالت کی زندگی بسر کر رہے تھے اور ہمارے بیچ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، دیانتداری کرنے کا حکم دیا، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، امانت و دیانت کا ہمیں سبق دیا، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا درس بھی دیا، اور ہم تو بتوں کو اور پتہ نہیں درختوں کو، سورج کو، چاند کو وہاں نہ سجدے کرتے تھے، سو انہوں نے ہمیں تربیت دی اور آج ہم اس نہج پہ پہنچے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں اس پہ عمل نہیں کرنے دیتے، مجبور کر دیا انہوں نے، اور ہم اپنا وہ وطن چھوڑ کر آپ کے وطن میں اس لیے آئے کہ ہمیں لگا کہ تم آپ ذرا نرم طبیعت کے مالک ہیں اور آپ ہمیں ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس تقریر کے بعد وہ جو اسمہ نجاشی تھے وہ کہنے لگے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ آپ کے مجرم ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، دلیل اس کے سوا کیا ہے کہ یہ بغاوت کر کے وہاں سے آئے۔ تو جعفر طیار کی تقریر تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن اس میں یہ 3 جملے بھی شامل کریں آپ۔ ہر جعفر کہتے ہیں کہ آپ ان سفیروں سے 3 سوال کریں، اگر تینوں کا جواب دے دیں تو ہم ان کے مجرم ٹھہرے، ہمیں بے شک زنجیروں میں قید کر کے لے جائیں۔ تو بادشاہ کو آسانی لگی، بادشاہ بھی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آپ سوال کریں۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں ہم ان کے مقروض ہیں اور ان کے پیسے واپس نہیں کیے اور ہم ادھر آ گئے ہیں۔ تو نجاشی نے پوچھا آپ لوگوں کا قرضہ دینا تھا؟ انہوں نے کہتے ہیں نہیں کوئی قرضہ نہیں دینا۔ اچھا، پھر دوسرا سوال ان سے یہ کریں کہ کیا ہم ان کے غلام ہیں؟ ہم ان کے غلام تھے کہ ہم ان سے بھاگ کر آئے؟ تو سفیر کہنے لگے نہیں یہ ہمارے غلام بھی نہیں ہیں۔ اچھا، تیسرا سوال ان سے یہ کریں کیا ہم نے کوئی قتل کیا ہے اور ہم بھاگ گئے ہیں تاکہ آپ ہمارے مقتول کا بدلہ ہم سے لینے کے لیے ہمیں واپس لینے آئے ہو؟ تو سفیر کہنے لگے انہوں نے ایک قطرہ خون بھی آج تک نہیں بہایا۔ جب اتنی تقریر ہو گئی نا تو اس کے بعد نجاشی کہتا ہے کہ یہ لوگ میں آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ کے ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، آپ کیوں نہیں بھیجیں گے؟ آپ نے کہا تمہارے پاس سونے کا پہاڑ ہے؟ تو وہ سفیر کہنے لگے جو مکے سے گئے تھے نہیں ہمارے پاس سونے کا پہاڑ تو نہیں ہے۔ تو نجاشی کہتا ہے اگر تمہارے پاس ہوتا اور تم وہ سونے کا پہاڑ مجھے دیتے اور پھر کہتے ان لوگوں میں سے ایک بندہ ہم آپ کے سپرد کر دینا، میں وہ سونے کا پہاڑ ٹھکرا دیتا اور ان میں سے ایک بندہ بھی آپ کے حوالے نہ کرتا، جی اتنے قیمتی لوگ۔ تو ان کو اور تو کوئی سمجھ نہیں آئی سفیر کو جو مشرکین مکہ سے آئے تھے، انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم کو بندہ کہتے ہیں؟ تو نجاشی نے پوچھا آپ عیسیٰ بن مریم کیا جانتے ہیں؟ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پہ سورۃ مریم کی وہ آیات پڑھی جو حضرت عیسیٰ بن مریم کی پیدائش کے وقت تھی،
تو جب پڑھ رہے تھے تو نجاشی اتنا رویا، اور رونے کے بعد اس نے زمین پہ ایک چھوٹی سی لکیر کھینچی، اور پھر کہتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے چھوٹا سا تنکا پڑا ہوا تھا، اس پہ اپنی سیخ کو ایسے رکھ کے کہتا ہے ان کے دین میں اور ہمارے دین میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اور پھر اگلا حکم اس نے یہ دیا، سارے تحفے تحائف ان کو دو، اور ان سے کہو کہ آج کے بعد میری سلطنت میں اس معاملے کے لیے بات کرنے کے لیے مکے سے کوئی بندہ نہ آئے۔ اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چونکہ شامل تھی اس قافلے میں، وہ کہتی ہے ہمیں ڈر بڑا تھا کہ یہ ظالم ہمیں قابو نہ کروا دے، پھر ہم اس شہر میں ایسے رہے جیسے کہ ہمارا اپنا شہر ہے۔ تو یہ پہلی وہ ایک تجربہ تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ آپ وہاں سے واپس آ جائیں، ہماری اصل جو ہجرت کی بنا کا اللہ نے مجھے واضح طور پہ دکھا دی ہے، اور ہم جائیں گے مدینہ کا نام اس وقت یثرب تھا، آپ نے کہا کہ ہم یثرب میں جائیں گے۔ تو یہ نیت و ارادہ جب ہوا تو پھر مسلمانوں نے آہستہ آہستہ، آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پرمیشن نہیں ملی، البتہ میرے ساتھیوں کو اجازت ہے اب وہ یثرب جائیں۔ سب سے پہلے جس نے ہجرت کی اس کے بارے میں اختلاف ضرور ہے تھوڑا بہت، لیکن صحیح بات یہ کہ سب سے پہلے مصعب بن عمیر نے کی، یعنی مصعب بن عمیر وہاں پہنچے اور انہوں نے پورے حالات کو کنٹرول کیا، بڑے بڑے سرداروں کو انہوں نے پہلے سے مسلمان کر لیا تھا۔ تو پھر باقی مسلمان آہستہ آہستہ ایک ایک دو دو چار چار فیملیاں، آدھے آدھے لوگ پھر سفر کرتے رہے، اور اس میں اتنے واقعات ہیں کہ وہ میں سارے سنا نہیں سکتا، میں چیدہ جلدی جلدی میں ایک دو واقعات آپ کی نظر کرتا ہوں تاکہ آپ کو ان قربانیوں کی داستان کا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ کسی ملک کو حاصل کرنے کے لیے، ریاست بنانے کے لیے، چونکہ جیسے ہم یہ ملک حاصل کیا ہم لوگوں نے، ہم یہ تو نہیں کہتے، مثال تو کبھی میں نہیں دے سکتا کیونکہ ہمارے اندر بہت سارے گناہ ہیں، بہت ساری کوتاہیاں میری اپنی ذات کے اندر ہیں، لیکن صحابہ کرام کی وہ قربانیاں ہم نے شاید انہیں سے سیکھا تھا، اور ہم نے بھی ہجرتیں کی اور ہمارے بڑوں نے ہجرتیں کی اور یہ ملک حاصل کیا کہ جب وہاں سے نکلتے تھے تو بہت ہی خوبصورت قسم کا واقعہ ہے جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک صحابی تھے جسے ہم کہتے ہیں صہیب رومی کے نام سے مشہور ہے۔ صہیب رومی بڑی ایک دلچسپ شخصیت ہیں۔ عمر بن خطاب ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اپنی خلافت کے دور میں، تو کہتے ہیں صہیب تم بہت اچھے آدمی ہو لیکن تیرے اندر ایک دو عادتیں میں دیکھتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی واضح طور پہ کہہ دیا۔ تو صہیب رومی کہتے ہیں امیر المومنین میرے اندر کون سی ایسی چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں؟ کہا ایک تو سمجھ نہیں آتی کہ تم اجمی ہو اور لیکن تم اپنے آپ کو عربی کہتے ہو۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صہیب رومی کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ کو ایک غلط فہمی ہو گئی ہے، میں اصل میں عربی ہوں لیکن چھوٹی عمر میں مجھے کسی نے اٹھا لیا تھا اور وہ مجھے روم میں لے کے چلا گیا، اب میں بڑا وہاں پہ ہوا، جب بڑا ہوا تو وہاں سے بھاگ کے میں پھر اپنے شہر میں آ گیا، جب مجھے پتا چلا کہ میری اصل عرب ہے تو میں ادھر آ گیا ہوں، تو وہ رومی تو ویسے میرے ساتھ لگ گیا ہے، دراصل تو میں عربی ہوں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اچھا عمر بن خطاب ویسے یہاں چپ ہونا چاہتے تھے، لیکن صہیب رومی کہتے ہیں آپ اگر میری ذات میں کوئی اور بھی ہے نظر آتا تو آپ بیان فرمائیں۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ تم اتنا کھانا کھلاتے ہو لوگوں کو کہ تم اپنا خیال ہی نہیں کرتے، یعنی تیرے پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور تو کھانا کھلاتا رہتا ہے، لوگوں کو کھلاتا رہتا ہے، یہ کیا صفت تم نے بنا رکھی ہے؟ اپنا بھی تو خیال کرنا۔ تو کہتے ہیں حضرت میں نے تو حضور سے سنا ہے کہ جو جتنا لوگوں کو ضیافت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیتا ہے، تو میں تو یہ کرتا رہوں گا۔ تو اس طرح کر کے ایک دو باتیں کی اور اس کے بعد یہ صہیب رومی تھے، اور ان کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو یہ چل پڑے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انہوں نے ہجرت کی، آپ چلے گئے تھے مدینہ میں اور یہ بعد میں نکلے۔ جب نکلے تو ان کو اہل مکہ نے گھیر لیا کیونکہ یہ اچھے خاصے امیر آدمی تھا اور مکے کے اندر بہترین گھر کے اندر ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ دیکھو آپ بے شک ہجرت کر جائیں لیکن یہ بیٹی تو ہماری ہے نا، آپ اس کو تو نہیں لے کے جا سکتے، آپ اسے بیوی کو یہاں چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چند لمحے تو میں نے سوچا یار میری بیوی ہے اور اب کیا کروں، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ اپنی بیٹی کو لے لیں۔ تو کہتے اس کے باپ نے بیٹی کو مجھ سے الگ کیا، تو پھر انہوں نے سوچا کہ یار یہ شاید رک جائے، تو اگلے لمحے میں نہیں رکا تو مجھے کہنے لگے کہ اچھا ایسا ہے کہ یہ جو بیٹا ہے اس کو بھی یہیں چھوڑ کے جاؤ۔ میں نے کہا یار بیٹوں سے محبت ایک فطرت ہے انسان کی، مطلب وہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے، لیکن میں نے پھر سوچا کہ یار اب میں حضور کے پاس جانا پسند کرتا ہوں، بیٹے کی بھی قربانی دی، میں نے بیٹا بھی ان کو دے دیا۔ انہوں نے پھر مجھے کہا کہ یار یہ جو سواری ہے نا بنا زیادہ راہ کے تجھے سفر کر کے جانا ہوگا، تجھے زیادہ راہ نہیں جانے دینا، یہ اپنی سواری اور جو سامان کھانے پینے کا نا سب یہیں پہ چھوڑ کے جاؤ۔
کہتے میں نے ان سے کہا کہ یار یہ میری ذات راہ، یار میں پیدل چلا جاؤں گا، یہ بیوی واپس، اولاد واپس، مال واپس، سواری واپس، مکے سے 450 کلومیٹر صحراؤں کا سفر بنا پانی کے بنا خوراک کے ہم کریں گے، لیکن اس شہر میں دل نہیں لگتا جس شہر میں اللہ کے نبی نہیں ہے۔ اچھا چونکہ یہ تھوڑے مضبوط تھے تو مکے والوں نے تلواریں نکال لی اور نیزے نکال لی، انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ صہیب رومی کہتے ہیں تو عجیب لوگ ہو یار، جو تمہیں چاہیے تھا وہ تمہیں دے دیا، اب میری ذات سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ کو میری دولت نہیں ہے نا، مکے کے فلاں وادی کے فلاں باغ کے اندر میرا خزانہ دفن ہے، وہ بھی نکال لو وہاں سے، مجھے کم از کم جانے دو۔ تو کسی ایک مشرکین عرب میں سے کسی نے اپنا جو تیر ہے نا اس تان لیا صہیب رومی پر کہ نہیں تجھے یہیں پہ رہنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا تو ایک منٹ نیچے کا تجھے میں ایک بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنا تیر لیا، اپنا کمان لیا اور تیر کو فٹ کر کے ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا تھوڑا فاصلے پر، تو سیدھا گھوڑے کے رسے کو تیر مارا، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ جب سیدھا رسے کو لگا رسہ ٹوٹ گیا۔ تو تب جا کے صہیب رومی نے عرب کے جو لوگ روکے ہوئے تھے کہنے لگے ان کو کہ دیکھو تم یہ جانتے ہو کہ میں تم سب میں سے بہترین نشانے باز ہوں، اور میرا نشانہ جہاں پہ لگاتا ہوں وہاں سے خطا نہیں کرتا، وہاں سے ہٹتا نہیں ہے، دیکھو میں نے کیسے رسے کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ تو میں تمہیں شرافت سے کہہ رہا تھا کہ سب چیزیں لے لو اور مجھے چھوڑ دو، اگر تم نہیں چھوڑو گے اب یہ میرے تیر تمہارے سینوں میں پیوست ہوں گے، اور اگر میرے تیر ختم ہو گئے نا تو میں نے تلوار بھی پہلو میں رکھی ہوئی ہے اور میں تم لوگوں سے لڑوں گا، یا تو میں ادھر ہی مروں گا شہید ہو جاؤں گا ہجرت کے راستے میں، اور یا تم مجھے جانے دو گے۔ تب عرب کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ تگڑا ہے اور ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، تب واپس ہٹے، اور تب پیدل 450 کلومیٹر سفر کرنے والا یہ بندہ جب مدینے کی سرحد کے قریب پہنچا، آپ حیران ہوں گے، اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو اور ٹکا کے آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ حضور ایسے بھی بندے ہم نے آپ کو دیے ہیں جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو اب وہ جو مدینے میں داخل ہو گئے ان کو بشارت دے دیں کہ میں نے ان کو معاف بھی کر دی اور ان کو جنت بھی ملے گی۔ تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں کوئی میرا بندہ، کوئی میرا ساتھی ہجرت کر کے آیا ہے جس کی ادا اللہ کو بڑی پسند آئی ہے، تو چلو اس کا استقبال کرتے ہیں۔ میں یہ جملہ بالکل ادب سے بولوں گا، میں نیت ارادے کے ساتھ بولوں گا کہ نبی علیہ السلام کی وہ ہستی تھی جس کو سارے مدینے والوں نے استقبال کیا، لیکن صہیب رومی وہ ہستی تھی جس کا نبی علیہ السلام نے باہر نکل کے استقبال کیا۔ اور جب باہر نکلے تو سب نے دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے لب پھٹے ہوئے تھے اور پیدل چل چل کے ناخن اتر چکے تھے، اور نبی علیہ السلام کو جب پہلی بار دیکھا اور آپ گلے ملے اور آپ نے فرمایا کہ ابھی بھی تو جبریل آیا تھا، اللہ نے تیری ساری خطاؤں کو معاف کیا، تیری قربانی کو قبول کیا، تیرے مال کو، تیری جان کو، تیرے بچوں کو، تیرے بیوی کا چھوڑنا اللہ نے قبول کیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے بہترین بشارت دیتا ہے۔ اتنی قربانیوں کے بعد جا کے نبی علیہ السلام جب مدینے میں پہنچتے ہیں تب جا کے ایک ملک، ایک ریاست آہستہ آہستہ بنی، اور پھر نبی علیہ السلام کے جو لوگ ہجرت کر کے سبھی لوگ آئے تو اس میں یہ تھا کہ مکے کے لوگ زیادہ تھے اور مدینے میں مسلمان کم تھے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب جہاں پہ لوگ آئے آپ نے بھائی بنایا، یہ اس کا بھائی ہے، اس کا بھائی ہے، تو بھائی بناتے بناتے مدینے کے لوگ ختم ہو گئے جو مسلمان تھے اور مکے کے لوگ ابھی باقی تھے۔ اسی لیے پھر آپ نے بعض دفعہ بعض صحابہ کرام کو ایک دو دو چار کا گروپ بھی بنایا، اور پھر ایک علی کرم اللہ وجہہ آپ کے پاس موجود تھے، تو آپ نے فرمایا یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ دیکھو اب مدینے میں کوئی ایسا بندہ نہیں رہ گیا میں جس کا آپ کو تجھے بھائی بنا سکوں، چل تو میرا بھائی بن جاتا۔ تو اتنی محبت سے آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھا، اور سلمان فارسی جو کہ بعد میں مدینے میں داخل ہو گئے اور نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا سلمان تم آ تو گئے، مسلمان تو ہو گئے، اب میں تجھے بھائی کس کا بناؤں؟ پھر نبی علیہ السلام غور کرتے رہے، آپ نے کہا تجھے میں ابو دردہ کا بھائی بناتا ہوں۔ پھر ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی کو بھائی بنایا۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے
بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سارے سلسلے کو جوڑنے کے بعد مدینے کی ریاست کی بنیاد رکھی، اور اس بنیادی ریاست کے جو پہلا کام آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے پہلا سب سے پہلے ہم یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کریں گے۔ اور سب سے پہلے مدینہ میں پہنچتے ہی آپ نے وہاں پہ مسجد تعمیر کی، اور پھر اسی مسجد کے اندر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے طریقے سے پورے علاقے اور ریاست کو آہستہ 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 معاملات کیے۔ 2 سال ایسے تھے جو بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشکل کے حالات تھے، جو مکہ چھوڑ کے مدینے آئے تھے، اس میں بھائی چارہ ہوتا رہا، معاہدے ہوتے رہے 2 سال۔ اس کے بعد 8 سال ایسے گزرے مدینے میں کہ آپ کو 87 جنگیں لڑنی پڑی۔ تو یہ تو ہماری ایک کلاس آ رہی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں معذرت چاہتا ہوں بھائیوں سے، ادب سے معذرت چاہتا ہوں، دل نہیں جاتا۔ عید کے دن سے لے کے آج تک، مطلب کل کے دن تک تو زیادہ طبیعت خراب رہی ہے، تو طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تھا کہ میں صحیح کھل کے بات آپ سے کر سکوں، تو اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ لیکن میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے نا، یہ بھی کئی ایک ہجرتوں کے بعد اور تکلیفوں کے بعد جا کے حاصل ہوا ہے۔ اور مدینے کی ریاست جب بنی تھی تو مدینے کی ریاست، مدینے کا ترجمہ بھی ہم کرتے ہیں پاک شہر، اور پاکستان کا بھی یہی ترجمہ بنتا ہے کہ ایسا شہر کہ یہ مقدس شہر بنایا تھا اسلام کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ ریاست کو قائم کیا تھا۔ کاش کہ ہم واقعتاً اس کو بھی ریاست مدینہ کی طرح کر سکیں۔ ریاست مدینہ کا مقابلہ تو اس سے نہیں ہے، وہ تو بڑی بلند ہستی، اس کی تو قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حاضر بلد امین، کہ مجھے تیرے شہر مدینے کی قسم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو چاہتا ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں اور میں اس کی سفارش کروں، اس کو چاہیے کہ وہ مدینے کے اندر مرے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ مدینہ سے نکلتے نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کبھی ہمارے شہر مصر میں آئیں اور کبھی وہاں شہر میں آئیں اور وہاں پہ تھوڑا سا آپ کے شاگرد ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا دیکھو میں آپ لوگوں کی بات نہیں مان سکتا، کیونکہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں مدینے سے باہر نکلوں، مجھے موت آ جائے، میں مدینے کے اندر مرنا چاہتا ہوں، تاکہ حضور کی یہ جو حدیث ہے کہ جو مدینے میں اسلام کی حالت میں مرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز معاشر اس کی شفاعت لازمی کروں گا۔ تو مدینے کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ محبتیں اور الفتیں اب بھی قائم ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں چلو اس کی ایک کم از کم اس سے سیکھ کر اپنا ملک بھی ہم ایسا کر لیں۔ تو بات آخری ہے اور بات ختم ہو گئی ہے، یہ روایت بڑی دھیان سے سننے والی ہے، 1 منٹ رہ گیا، 2 منٹ۔ ایک آدمی کی بکری بھیڑیے نے چوری کر لی تھی، شاید آپ کو میں نے سنایا، یہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے بڑا دلچسپ۔ تو وہ جو چرواہ تھا نا، وہ اس کے پیچھے بھاگتا رہا، تو اس نے جا کے بھیڑیے سے نا اپنی بکری چھین لی۔ تو بھیڑیے سے بکری جب چھین لی تو بھیڑیے نے اس سے کلام کی، کلام الانس سے، جیسے انسان کلام کرتا ہے۔ اس نے کہا اللہ تتق اللہ، تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تو چروایا حیران ہو گیا کہ بھیڑیا ہے اور مجھ سے بات ایسے کر رہا ہے جیسے انسان گفتگو کرتا ہے۔ اتنزع رزقا مما ساقہ اللہ الیہ، تم نے مجھ سے وہ رزق چھین لیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دے دیا تھا۔ اچھا وہ چروایا اور حیران ہو گیا، تو بھیڑیا اس سے کہنے لگا الا تعجبی، تجھے تعجب ہوتا ہے کہ میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں؟ الا اخبرک باعجب من ذلک، میں تجھے اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات بتاتا ہوں۔ وہ چرواہا متوجہ ہوا اور اس نے اسے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی یسربا یخبر الناس بما قد سبق، سارا دن بکریاں چراتے رہتے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یسرب میں محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ خبر دیتے ہیں جو سابقہ خبریں بھی، اور آپ کو وہاں ان کو جا کے ملنا چاہیے۔ یہ بڑا حیران ہوا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، یہ واپس آیا، بکریوں کا ریوڑ گھر میں چھوڑا، تو یہ یسرب کے شہر کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو کسی نے پوچھا کوئی یہاں پہ محمد نامی بندہ ہے؟ لوگوں نے رہنمائی کی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتی جا کے سارا واقعہ سنا دیا۔ آپ نے کہا یہ واقعہ مجھے نہیں، صحابہ کرام کو بھی سناؤ، اور صحابہ کرام کو سنانے کے بعد آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتا ہوں کہ بھیڑیے نے اس سے بات کی۔ آپ مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور آپ کا یثرب میں پہنچ جانا اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر حیوانوں کو بھی بتایا ہوا تھا کہ کتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔
اور ایک کڑوی بات میں کروں آپ سے، کڑوی ویسے میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس کو قبول کر لیں، میں کہتا ہوں یار کسی درجے پہ وہ بھیڑیا ہم سے تو اچھا اس لحاظ سے رہا، آج ہم اپنے فرقے کی دعوت دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ ہمارے امام کی طرف آ جائیں، ہمارے بزرگ کی طرف آ جائیں، آپ ہماری جماعت میں آ جائیں، ہمارے فرقے میں آ جائیں۔ وہ بھیڑیا اس لیے اچھا تھا کہ کم از کم اس نے اس چرواہے کو دعوت تو اللہ کے نبی کی طرف دی کہ ساری زندگی بکریاں چراتے رہتے ہو، تمہیں حضور کے پاس جانا چاہیے اور خیر کا مرکز حضور کی ذات ہے، تمہارے فرقے یا تمہارے بڑے نہیں ہو سکتے۔ تو جب کبھی آپ کسی اپنے بزرگ کی دعوت دینا تو یہ سوچ لیں کہ فطری تقاضا یہ ہے کہ ایک بھیڑیے نے بھی اللہ کے نبی کی طرف دعوت دی تھی، اور مجھے بھی چاہیے کہ کم از کم کسی کو جب دعوت دوں تو اللہ کے نبی کی طرف بلاؤں، اس کو اللہ کے رسول کی طرف بلاؤں، کیونکہ خیر کا مرکز وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔